نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تڑپ یہ تھی کہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ ان کی تڑپ اور فکر کیا تھی کہ یہودی مسلمان ہو جائیں، اور یہی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور سارے لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں، لیکن یہود کے حالات ایسے تھے کہ یہود ضدی اور عنادی قوم تھی۔ تو اب صحابہ کرام بار بار دعوت دیتے اور وہ نہ مانتے، تو اس پر صحابہ کرام کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی اور پریشانی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی تمہارے کہے پر وہ ایمان قبول کر لیں گے؟ کیا تمہیں ابھی بھی ایسی توقع ہے جبکہ تم یہود و نصارہ کے بارے میں سن چکے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسی تھی، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، پھر اس کا کچھ سے کچھ کر دیتے تھے۔ یحرفون کہتے ہیں اس میں تحریف کر دیتے تھے، اسے بدل دیتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کے سمجھنے کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم پر اپنا غضب نازل کیا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ قوم ہے وہ عیسائی ہے۔ اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہوتا ہے کہ جو قوم جس کا علم بھی صحیح ہو، تحقیق بھی صحیح ہو، لیکن ضد و عناد کی وجہ سے تسلیم نہ کرے، ایسی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ چنانچہ یہ یہود اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، ان کا علم بھی درست تھا، ان کی تحقیق بھی درست تھی کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی کا دارالہجرت یہ ہوگا۔ علم بھی درست تھا، تحقیق بھی درست تھی، لیکن ضد و عناد کی وجہ سے جب اللہ کے نبی کو نہیں مانا اور گزشتہ انبیاء کو نہیں مانا تو اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے کہ ان میں تو ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، اس سب کے باوجود حق کو خلط ولط کر دیتے تھے۔ اے ایمان والو، لہٰذا اس قدر تکلیف میں مت رہو، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں کہ وہ جماعت کون سی تھی جنہوں نے اللہ کا کلام سنا اور اس میں تحریف کی، تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ 70 لوگوں کی جماعت تھی کہ جنہوں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا اور سمجھا، اور جب اپنی قوم کے پاس آئے تو اپنی قوم سے غلط بیانی کرتی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، بواسطہ انبیاء اللہ کا کلام سنا، بواسطہ انبیاء اللہ کا کلام سنا، لیکن اپنی قوم سے دغا بازی کی، اس کلام میں خلط ملط کر کے قوم کے سامنے، باوجود اس کے کہ سمجھنے بوجھنے کے بعد اپنی قوم کو گمراہی کی طرف لے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو ان یہود کا تذکرہ ہے۔ اب یہودیوں میں کچھ منافق بھی تھے،
کثرت کے ساتھ یہ منافقین کی جو جماعت تھی ان میں مدینہ والے لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ تر یہودی تھے جو منافقت کر رہے تھے، بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے اور اندرون خانہ ان میں کفر تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین اور سرداروں سے ملاقات کرتے، یعنی یہودیوں سے ملاقات کرتے، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کر رہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کیا؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ لیکن جو اندر اصل ہے جب ان سے ملتے ہیں تو کیا لگاتے بھائی؟ تاکید لگاتے، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں یہ منافقین تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو قالوا، تو یہ جو اوریجنل اصلاً یہودی ہے جو کھلم کھلا کفر پر ہے، وہ یہودی ان کو کہتے ہیں کہ تم جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہو تو ان کے سامنے خوشامد میں کبھی بہت آگے بڑھ جاتے ہو اور تم ایسے کہنے لگ جاتے ہو کہ بھئی تورات میں تو حضرت آپ کی نشانیاں موجود ہیں، آپ کی نبوت کا تذکرہ ہے، تو تم ایمان والوں کی جب خوشامد کرتے ہو تو کبھی کبھی بہت آگے نکل جاتے ہو اور سچ بات بتانے لگ جاتے ہو۔ تو اب یہ یہودی ان سے کیا کہتے ہیں؟ ان منافقین سے قالوا، ان سے کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دی، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اگر تم اس طرح انہیں یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ گے تو پھر تو تم نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ لوگ تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے سامنے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے حجت قائم کریں گے۔ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے اور جب تم وہاں پر کھڑے ہو گے اللہ کے سامنے تو یہی ایمان والے کہیں گے کہ انہوں نے تو خود سے کہا تھا کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی، ان منافقین میں، یحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، تم کیا اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ خوشامد میں اس قدر بڑھ جاتے ہو، حقیقت بیان کرنے لگ جاتے ہو۔ اب ادھر بڑے جو یہودی ہیں وہ منافقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو یہ مسلمان تمہاری ہی باتوں میں تمہارے رب کے سامنے تمہیں پکڑ لیں گے۔ اللہ اس سے آگے کی بات فرماتے، اللہ اس سے آگے کی بات فرماتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ یہ جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے ہیں اس کو جس کو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور اس کو بھی جانتے ہیں جسے تم ظاہر کرتے۔ اللہ سے تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، یہ تو تمہارا ایمان اللہ پر کمزور ہے، اللہ کے علم پر تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ تو ساری کائنات کے ذرے ذرے کے علم کا احاطہ کیے ہوئے۔ جب تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ قیامت میں سچی بات کہیں، دنیا میں سچی بات کہنے کی وجہ سے اور خود عمل نہیں کیا تو قیامت میں پکڑے جائیں گے، تو دل میں جو یہ کفر چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت میں تو اس کا بھی حساب۔ آج کے درس میں مجھے اور آپ کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر جو ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ورغلانا بھی چاہے تو ہم اس کلام میں تحریف کرنے والے نہ ہوں۔ تحریف سے مراد الفاظ میں ہیر پھیر نہیں، بلکہ تحریف سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے مسئلے کو غلط بیان کرنا، قرآن کے مسئلے کو غلط بیان۔ ورغلانے کا مطلب کیا؟ کبھی کفار پیسے کے ذریعے ورغلاتے ہیں اور کبھی کفار اپنے معاملات درست کرنے کے لیے مال و اسباب دیتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو یوں بیان کر دیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔
چنانچہ یہود کے جو کبار بڑے بڑے رہبان اور ان کے جو احبار تھے وہ اسی طرح گمراہ ہوئے، دین اسلام سے ہٹے کہ ان کے بڑوں نے، سلاطین نے جو گناہ کیے تو انہوں نے آ کر ان کو رشوت دی اور انہوں نے اس مسئلے کو تبدیل کر دیا۔ اور عموماً یہ بات کب ہوتی ہے معاشرے میں کہ ایک عالم دین حق بیان کر رہا ہے اور عوام یکسر اس عالم سے متنفر ہے، عوام اس عالم سے متنفر ہے اور چند ایک لوگ اس عالم کے طرفدار ہیں۔ اب جب یہ عالم کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو جو عالم سے متنفر ہونے کی وجہ سے اس کی حق بات کی بھی تردید کر دیتے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، یا اس وجہ سے اس عالم کے مسئلے کی تردید کرتے ہیں کہ وہ عالم انہیں پسند نہیں۔ یہ پسند اور ناپسند کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے دین کی بات ہے۔ کوئی عالم کرے تب بھی درست ہے، کوئی جاہل کرے تب بھی درست ہے۔ جو بات کنفرم علم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسے باشد کوئی بھی اس کو بیان کرے وہ درست ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عام آدمی جسے دین کے مسائل پر دسترس نہ ہو وہ مسائل بیان کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن نماز کی فرضیت، جھوٹ کا ناپسندیدہ ہونا، حق بات کا سننا سمجھنا، یہ وہ کھلی کھلی باتیں ہیں کہ وہ کوئی بھی کر دے اس کو تو ماننا پڑے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم کسی شخص کو پسند نہیں کرتے اور ہم اس کی ہر بات کی نفی کرتے، یہ انتہائی غلط ہو جائے گا۔ نمبر 2 جو آج کے درس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علم محیط پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مسکرا رہے ہیں تو اللہ کے علم میں ہے، ہم رو رہے ہیں تو اللہ کے علم میں ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں، اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ جب اللہ آپ کا کلام سن رہے ہیں تو کوئی اور سنے یا نہ سنے آپ کو کیا پریشانی؟ براہ راست اللہ متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے علم محیط پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ بھرپور ہے۔ اگر ہم چھپ کر کوئی غلط عمل کریں گے تب بھی پوچھا جائے گا، کسی گواہ کے سامنے کوئی غلط عمل کریں گے تب بھی پوچھا جائے گا، اور اگر ہم کوئی گواہ موجود نہیں اور کوئی غلط عمل کیا تو ایسا نہیں اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں۔ جسے ہم چھپانا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جسے ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کے۔ لہذا اخلاص سے نیت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے نیک اعمال کے لیے، کہ ہم ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کے بیان کرنے اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کے جذبے سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔